سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر عاجز گناہگار نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والو نے اس میں اپنے حبیب محبوب خاتم النبیین رحمت العالمین کا ذاتی نام پاک بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام پاک ہے۔ قرآن مجید میں 4 جگہوں پر یہ نام آیا ہے، مختلف نوعیتوں سے آیا ہے، ورنہ اللہ پاک نے پکارنے کے اعتبار سے، ندا کے اعتبار سے کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول یہ فرمایا ہے، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل یہ فرمایا ہے۔ مگر ذاتی نام پاک جب آیا ہے تو اس طرح آیا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کا منصب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ، مقام اللہ نے یہ ظاہر فرمایا کہ ان کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے بڑا اور مقام کیا ہو؟ کسی بندے کے لیے اللہ کا نبی ہونا سب سے بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی بہت بڑی خصوصیات ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، چھوٹا بڑا گناہ دور ہوتا ہے، اس سے رہتا ہی نہیں وہاں، وہ ان سے پاک ہوتا ہے، وہ اللہ کے سب سے بڑا قریب ہوتا ہے، اسے اللہ نے خود نبی و رسول بنایا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش اپنے بندوں کے حق میں قبول فرماتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ بڑی بڑی خصوصیات ہیں نبی اور رسول کی۔ تو کسی کے لیے اللہ کا رسول ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی اگر پوچھے کہ وہ کیا ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑا اور کیا مقام ہو؟ محمد الرسول اللہ، فرمائے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی تعریف کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں حضور کی نعت ہے۔ نعت کا معنی ہوتا ہے حضور کی تعریف۔ ہم نعت پڑھتے ہیں، ہم نعت سنتے ہیں، ہم نعت لکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے نعت پڑھی، اس فقیر عاجز گناہگار کی لکھی ہوئی اور میرے ساتھ مل کر پڑھی، یہ نعت ہے جس میں سرکار کی تعریف ہو، صفت بیان ہوئی ہو، صفات بیان ہوئی۔ تو قرآن میں بھی اللہ نے اپنے نبی و رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی ہے، اور سب سے بڑی نعت اللہ کی ہے جو اللہ نے پڑھی ہے، بعد میں بندوں نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، صحابہ نے نعتیں لکھی، وہ بات کی بات ہے۔ تابعین نے پڑھی، اہل بیت پاک نے نعتیں پڑھی، پھر اولیاء اللہ نے نعتیں پڑھی، عربی میں نعتیں پڑھی، فارسی میں نعتیں پڑھی، اردو میں نعتیں پڑھی، اپنی اپنی زبانوں میں پڑھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، نعت ہر زبان میں ہو سکتی، تعریف ہر زبان میں اللہ کی۔ اب دیکھیں نا، چرند و پرند اور درخت یا کچھ بھی ہو، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو وہ اپنی اپنی زبان میں کرتی ہے نا، ہماری زبان میں تو نہیں کرتی۔ اللہ ہے، ان کی ہر زبان کو جانتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی بھی زبانیں سمجھی، کسی نے شکایت کی اس کو بھی سمجھا، کسی نے حضور کی تعریف کی، کسی جانور نے اس کو بھی حضور نے سمجھا۔
یہاں تک کہ پتھر نے حضور کو سلام کیا، حضور نے وہ بھی سن لیا۔ یہ ہے نبی کی خصوصیت، یہ ہے رسول کا اعلیٰ مقام جو ہر ایک کا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ تو رسول کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بات کی، ان کی تعریف، اس کو ہم کہتے ہیں منقبت۔ غیر نبی کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یا تو قصیدہ ہوتا ہے یا منقبت ہوتی ہے، کسی کی بھی شان میں ہو، صحابی کی شان میں ہو، تابعی کی شان میں ہو، اہل بیت کی شان میں ہو، ولی اللہ کی شان میں ہو، وہ یا قصیدہ ہوگا یا منقبت ہوگی۔ حمد اللہ کی شان میں، نعت رسول کی شان میں، قصیدہ اور منقبت صحابی، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین، ان کی شان میں۔ تو یہ بھی ہمیں قرآن میں مل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے، کن کے ساتھ والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے۔ یہ بھی صحابہ کی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ کا ساتھ والا قرار دیا۔ دیکھیے عقل مند کو سمجھنا ایسی باتوں سے ہوتا ہے، ورنہ عقل مند نہیں ہے، اشاروں سے سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، عقل مند را اشارہ کافی است، فارسی زبان کا مقولہ ہے نا، عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور جاہل کے لیے آپ پوری داستان بیان کر دو کہے گا میں نہیں سمجھا، ساری رات بیان کرتے رہو کہے گا میں نہیں سمجھا۔ چھوڑو اسے، عقل مند کے سامنے اشارہ کر دو کہے گا سمجھ گیا، بس سمجھ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ کا اشارہ کس کی طرف؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان میں بڑے بڑے صحابہ، خلفائے راشدین بھی آ گئے، ابو بکر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان بھی آ گئے، حضرت علی بھی آ گئے، اہل بیت پاک بھی آ گئے، کیونکہ وہ بھی صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ حضرت علی اہل بیت میں سے بھی ہیں اور خود صحابی بھی ہیں، دونوں صفات آپ کے پاس ہیں۔ حضرت علی کے پاس بیک وقت اہل بیت، بیک وقت صحابی۔ اسی طرح اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ گزرے ہیں، بلال حبشی کے جیسے، اور بہت سارے صحابہ کرام، ابو ہریرہ کے جیسے، ابو الدرداء کے جیسے، پتہ نہیں کتنے ہی نام یہاں پہ لیے ہی نہیں جا سکتے، نہ اتنا وقت، نہ اتنوں کے نام یاد، مگر سب آ گئے، سب۔ والذین معہ، اللہ نے فرمایا جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، میرے حبیب کے ساتھ، میرے محبوب کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب، ان کی منقبت آ رہی ہے، ان کی تعریف آ رہی ہے۔ اشداء علی الکفار، فرمایا کفار پر شدید ہے۔ شدید ان معنوں میں ہے کہ جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، تو پھر آسرا نہیں کرتے وہ، کیونکہ اللہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ وہاں نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اور کوئی بھائی ہے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، وہاں تو صرف اللہ کے لیے لڑا جا رہا ہے، کسی کی رکھرانی وہاں نہیں ہو رہی میدان جہاد میں۔ اس کے ثبوت، اس کے شواہد ملتے ہیں۔ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کے ساتھ تھے۔ تو جب جنگ ہو رہی تھی، جہاد، تو دونوں آمنے سامنے تھے، باپ اور بیٹا، ایک طرف ابو بکر صدیق، ایک طرف ان کے بیٹے کفار کے لشکر میں، اور ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کے لشکر میں، اور آمنے سامنے تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، عبد الرحمن بھی اسلام لے آئے، تو عبد الرحمن نے اپنے باپ سے کہا
ابو بکر صدیق سے کہ آپ کو اگر یاد ہو تو ایک موقع غزوہ بدر میں ایسا آیا تھا کہ میں اور آپ آمنے سامنے تھے، آمنے سامنے، اور میرے پاس پورا موقع تھا کہ میں آپ کی گردن اڑا دیتا، آپ کی گردن اڑا دیتا، آپ پر وار کرتا، آپ کو قتل کرتا، میرے پاس پورا چانس تھا، میں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا میرا باپ ہے یہ، تو میں نے چھوڑ دیا آپ کو۔ ابو بکر صدیق نے پلٹ کے جواب دیا کہ اگر تو میری زد میں آتا میں نہ چھوڑتا، میں نہ چھوڑتا، اس لیے نہیں چھوڑتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تو اس لیے تجھ پر وار کر دیتا کہ تو میرے سامنے کفار کے لشکر میں تھا، تو میں تو اس وقت اللہ کے لیے جنگ کر رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا والذین معہ، یہ جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں یہ کفار پہ شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں بڑے محبت والے ہیں۔ آج میرے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے آپس میں ملنے جلنے کی فضیلت، وہ قرآن سے معلوم ہو رہی ہے اور حدیث سے بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اہل اسلام کے لیے، مومنین کے لیے یاد رکھنے کے لیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن سے کیا مل رہا ہے ہمیں، حدیث سے ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں کیا اپنے سامنے سبق لیسن رکھنا چاہیے۔ رحماء بینہم، اللہ نے فرمایا آپس میں نرم دل، یعنی ایک دوسرے پر محبت اور مہربانی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ نہ نفرت کرتے ایک دوسرے سے، نہ کینہ رکھتے ایک دوسرے کا دل میں، نہ ناراضگی رکھتے ایک دوسرے کی دل میں، محبت رکھتے۔ مومن کے لیے محبت اور مہربانی رکھنے کے لیے رشتہ داری ہونا لازم نہیں، نقطہ ہے سمجھنے کا۔ مسلمان کے لیے آپس میں محبت رکھنے کے لیے سگا ہونا کوئی ضروری نہیں، اپنا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اپنا ہونے کے لیے سب سے بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، یہی اپنا ہونے کے لیے کافی۔ دیکھیے حدیث پاک میں بات سے بات آتی ہے تو میں بتاتا ہوں۔ سلام ہم کرتے ہیں نا، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرتے ہوئے یہ مت دیکھو کہ وہ تمہارا اپنا ہے کہ پرایا ہے، صرف یہ دیکھو کہ وہ مومن ہے۔ اس کے لیے تمہیں یہ جانچنا ضروری نہیں ہے کہ میرا بھائی ہے کہ باپ ہے کہ رشتہ دار ہے، کون ہے، سگا ہے، برادری والا ہے، کون ہے، نہیں، مومن ہے، ایمان والا ہے، سلام کرو۔ تو حضور نے حدیث میں فرمایا اپنا ہو یا پرایا سلام کرو، یہ ہے نقطہ۔ تو مومن کے لیے اتنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ اہل ایمان ہے، تو آپس میں نرم دلی۔ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ آپس میں مہربان ہیں، کفار پہ شدید ہے جب جنگ ہوتی ہے تو، ورنہ ذمی کافر کو تو اہل اسلام کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ ذمی کافر کون ہوتا ہے؟ جو کسی اسلامی ریاست میں امن کے ساتھ رہتا ہو، اس کا خیال رکھنا یہ ہم پر لازم ہے، نہ اسے قتل کیا جائے بلا وجہ، نہ اسے تنگ کیا جائے صرف اس بنا پر کہ تو غیر مسلم ہے، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ یہاں جو بات ہوئی تھی نا کہ کفار پر شدید، وہ میدان جہاد میں کہ ان پر شدید ہے وہ، چنانچہ آپس کے اندر رحم دل ہے، محبت والے، جیسے باپ اور بیٹا محبت کرتے ہیں آپس میں، ایسے ہی اہل ایمان چاہے ان میں کوئی رشتہ نہ ہو، خون کا رشتہ نہ ہو، محبت کرنے کے لیے خون کے رشتے کی قید نہیں ہوتی، محبت کرنے کے لیے تو ایمان کی قید ہے کہ ایمان ہے ٹھیک ہے، محبت رکھو، نرمی رکھو، رحم دلی کرو، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔
یہ مومن کی پہچان ہے. بلکہ اگر تم ذمی کافر کے ساتھ، تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے جو تم سے جنگ نہیں کر رہا، جنگجو نہیں ہے، ملیٹنٹ نہیں ہے، تلوار نہیں اٹھا رہا، بندوق نہیں اٹھا رہا، تم پر خلاف نہیں ہے اسلام کے، اپنے حساب سے رہتا ہے، اس سے اگر تم خوش دلی سے اور رحم دلی سے ملو گے تو اس کے دل پر تمہارا بہت اچھا اثر پڑے گا، اچھا تاثر پڑے گا. یہ احادیث سے ثابت ہے. اس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس کا خیال رکھا جا سکتا ہے تو جو مومن آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتا اس کی کتنی بڑی شان، کتنی بڑی فضیلت. تو ایک دوسرے کو جب دیکھو تو فرط محبت سے ملو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو. مصافحہ اور معانقہ یہ محمد رسول اللہ سے ثابت ہے. احادیث میں محدثین نے اس پر چیپٹر بنائے ہیں، چیپٹر، باب المصافحہ والمعانقہ. یعنی مصافحہ کرنا بھی سنت، ہاتھ ملانا یہ اسلام کا شعار ہے، اور معانقہ گلے ملنا یہ اسلام کا شعار ہے، یعنی نشانی ہے، سمبل آف اسلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مصافحہ کرنا حضور سے ثابت، گلے ملنا حضور سے ثابت، بوسہ لینا بھی حضور سے ثابت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. مومن کو بوسہ لیتا ہے مرد، یہ ثابت ہے حدیث میں. تو یہ علامت ہے کس کی؟ محبت کی. اور محبت ہی اسلام چاہتا ہے. اسلام کا تقاضا ہے محبت، لو، اپنا ہو یا پرایا، مگر ایمان والا ہے تو آپ اس کے ساتھ نرم دلی سے ملو، خوش دلی سے ملو. اللہ نے قرآن مجید میں ان کی یہ تعریف بیان فرمائی، رحماء بینہم، آپس میں محبت رکھنے والے. اب یہ تو بات ہو گئی قرآن کی. میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں حدیث سے آپ کو بتاتا ہوں. اب حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں نا حدیث کی، ترمذی شریف اور ابن ماجہ، یہ دونوں کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں. سیاہ ستہ 6 صحیح کتابوں میں سے 2 کتابیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے ابن عمر؟ صحابی ہے. کس کے بیٹے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم، خلیفہ راشد ہے نا ہمارے. دوسرے خلیفہ ہیں نا، پہلے کون؟ ابو بکر صدیق، دوسرے کون؟ عمر بن خطاب. تو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، بڑے اچھے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرنے والے اور حضور سے محبت کرنے والے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حد تعظیم کرنے والے، یعنی یہ صحابی ہیں ابن عمر. یہ روایت کر رہے ہیں. حدیث کیا ہے؟ وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہتے ہیں المسلم الذی یخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. سبحان اللہ. حدیث کو سننا، حدیث کو پڑھنا، جیسے قرآن پڑھ کر قرآن سن کر کسی کا دل خوش ہو جائے، ایسے حدیث پڑھ کر حدیث سن کر کسی کا دل خوش ہو جائے تو جنت کا سبب بن جائے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو کہتے تھے مجھے کچھ سناؤ رسول کی بات. ایک دوسرے سے سن کر خوش ہوا کرتے تھے. ایک صحابی دوسرے کو کہتا تھا ارے سناؤ کہ رسول اللہ کی بات، سناؤ، تم سناؤ کچھ رسول اللہ کی بات، تاکہ اس سے سنوں خوش ہو جاؤ، اس سے سنوں خوش ہو جاؤ. یہ ہے خوشی. ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ فرمایا وہ مسلمان جو لوگوں میں ملا جلا رہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرے اس سے افضل ہے جو نہ ان سے ملا جلا رہے
اور نہ ان کی تکلیف پر صبر کرے. مقابلہ کر دیا, کمپیریزن, تقابل. کیسا ہے تقابل؟ فرمایا دو لوگ ہیں, ایک وہ ہے مسلمان جو لوگوں میں ملا جلا رہتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ آپس میں ملتا جلتا رہتا ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے ہو بھائی آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو؟ ہاں میں بھی شکر ہے, خیریت, اور سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ملنا جلنا, اختلاط. یہ ملنا جلنا, یہ نہیں کہ آپ دیکھو بھی نہ کسی کی طرف, نفسا نفسی. اس وقت معاشرے میں جو حالت ہے نا وہ تقریباً ایسی بھی ہے کہ پاس پاس میں گھر بنے ہوئے ہوں, پاس پاس میں بنگلے بنے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا کون مرا کون زندہ ہوا. ہے نا ایسا؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو بہت انوکھی بات ہے. ارے ہے, دنیا میں ہوتا ہے. کوئی گھر میں مر رہا ہو, کسی کو پتہ نہیں چلتا, مر گیا, 3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے. کیسے پتہ چلا؟ بو آ گئی تھی. ارے بو آنے سے پہلے پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ کہ ملنا جلنا ہی نہیں تھا. کون بتاتا؟ کیسے پتہ چلتا؟ جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو, شکل نہیں دیکھی. ارے بھائی اللہ ہے, سب کو کھلاتا ہے, اللہ ہے سب کو پلاتا ہے. سب اپنے گھر میں کھائیں, سب اپنے گھر میں پئیں, مگر سلام دعا کا واسطہ تو رکھیں, سلام دعا کا رشتہ تو رکھیں. ابھی آپ سن رہے ہیں نا یہ مجھ سے, میں فالتو باتیں تو نہیں کر رہا, قرآن سے کر رہا ہوں, حدیث سے کر رہا ہوں. یہی بات سننے کے لیے مسجد میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں, اور بیٹھنا چاہیے. فالتو باتوں کے لیے نہیں, کام کی باتوں کے لیے. ابن عمر حدیث روایت کر رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, مسلمان جو لوگوں میں ملا جلا رہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرے. یعنی اگر کوئی بات کسی سے پہنچ جائے نا تو صبر کرے, صبر کرے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہم افرغ علینا صبرا, اللہم افرغ علینا صبرا, یا اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. افرغ علینا صبرن کی تفسیر مفسرین نے کیا کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ جیسے کسی پر پانی انڈیل دیا جائے, ہے نا. پانی اگر کسی پر بالٹی ڈال دو تو کیا ہوگا؟ سر سے لے کر پیر تک بھیگ جائے گا, ہے نا. اللہم افرغ علینا صبرن, فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے, یعنی ہمیں ایسا صابر بنا دے کہ ہم سر سے پیر تک صبر کرنے والا بن جائے. تو شان ہی کچھ اور ہو جائے گی. ہے تو بہت مشکل مقام, مگر کوشش تو کر سکتے ہیں نا. چنانچہ فرمایا مسلمان وہ ہے جو لوگوں میں ملا جلا رہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرے, وہ اس سے افضل ہے جو نہ ان سے ملا جلا رہے نہ ان کی تکلیف پر صبر کرے. تو افضل کون ہوا؟ جو آپس میں ملتا جلتا رہتا ہے, اور کوئی تکلیف کسی سے پہنچ جائے نا ذرا سی بات تو اس پہ صبر کرے. یہ نہیں کہ آستین چڑھا, ٹھہر جا بھی تیری ایسی کی تیسی کرتا ہوں, نہیں. اور ایسی تیسی بھی ہے کہ تکلیف پہنچے تو اس سے, اور پہنچ جائے اس کے ماں باپ تک. بہت بڑی غلط بات ہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے نا, جب کوئی گالم گفتار پہ آتا ہے تو پھر اس تک نہیں رہتا, اس کے باپ تک پہنچ جاتا ہے, اس کی ماں تک پہنچ جاتا ہے, اس کی بہن تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں, اس کے خاندان تک پہنچ جاتا ہے. یہ سب غلط ہے. اول تو گالی گفتار دین اسلام میں ناپسندیدہ ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث میں آیا کہ جب کوئی گالی دیتا ہے تو فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے, اس کی بو سے, بدبو سے تکلیف ہوتی ہے فرشتے کو, ہٹو اس سے پیچھے, یہ بڑا برا بندہ ہے. تو یہاں تو بات بات پر گالی, بات بات پر گالی, گالی کے بغیر کوئی گفتگو کرنے پر تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ ہم نے اپنا معاشرہ, ہم نے بود و باش اس طرح کی بنا لی ہے, یعنی اپنا کلچر ایسا کر لیا. اللہ معاف کرے. تو ہمیں تو قرآن سے اور حدیث سے سبق سیکھنا چاہیے. چنانچہ معلوم ہوا کہ جو ملتا جلتا رہے گا ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کی کسی بات پر صبر بھی کرے گا, اس کا مقام افضل ہے اللہ کے نزدیک, اللہ کے رسول کے نزدیک, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اتنی بڑی شان ہے کہ اکیلا ہو یا اجتماع میں ہو, اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ نرم دلی اور محبت, مہربانی اس کو نہ چھوڑے. ایک بڑی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ
سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اپنے دوست زیادہ بناؤ، دنیا میں اپنے دوست زیادہ بناؤ تاکہ کل قیامت میں مومن دوست ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے. تو آپ نے اس کی تائید میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی حضرت علی، تاکہ اس سے بتایا کہ دیکھو دوست بنانا ہو تو اس لیے بناؤ. اس لیے دوست مت بناؤ کہ تمہیں ہیروئن پلانا سکھائیں گے، اس لیے دوست مت بناؤ کہ تمہیں شیشہ پلانا سکھائیں گے، اس لیے دوست مت بناؤ کہ تمہیں فحاشی سکھائیں گے، اس لیے دوست مت بناؤ کہ تمہیں گالیاں سکھائیں گے، اس لیے دوست بناؤ کہ تمہیں قرآن و حدیث سکھائیں، اس لیے دوست بناؤ کہ تمہیں محبت سکھائیں، ہمدردی سکھائیں، رحم دلی سکھائیں. ایسے دوست بناؤ. صحبت کا اثر اس لیے ہوتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھ کر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح طالح کنت. ایک شعر کے اندر بڑی بات بیان فرمایا نیک کی صحبت، نیک کی کمپنی. آپ کمپنی چاہتے ہو نا، کسی کو کہتے ہو یار ذرا کمپنی دے دو مجھے. ابے کمپنی ایسے کی لو جس کی کمپنی میں رہ کر تمہارا حشر اچھا ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، تمہاری قبر اچھی ہو جائے، ورنہ اس کمپنی سے گھر کے اندر اکیلے بیٹھنا اچھا ہے. صوفیہ یہ فرماتے ہیں تمہاری خلوت، تمہاری خاموشی اس سے اچھی ہے کہ جس کے ساتھ اٹھک بیٹھک سے تمہارا آخرت تمہاری جو ہے نا خراب ہو جائے. اس سے دور رہو. صحبت صالح ترا صالح کنت. فرمایا نیک کی صحبت تجھ کو نیک بنائے گی، صحبت طالح ترا طالح کنت، اور برے کی صحبت تجھ کو برا بنا دے گی، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اٹھنے سے پہلے ایک بات بیان کر دوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نماز کے بعد جلدی نکل بھی جاتے ہیں.